امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچ کو سچ کہیں گے، جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ظلم ہوتا رہے اور چپ رہے۔ اور یہ سبق کہاں سے پڑھا انہوں نے؟ مولا علی شیر خدا سے۔ ہم تو اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا باہر ظلم ہو رہا ہے، تو پتر تو نہ باہر جانا، ہماری نہیں لڑائی۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوائیوں نے حملہ کیا نا، تو چونکہ حضرت عثمان غنی خالو تھے امام حسن اور حسین کے، حضرت عثمان خالو ہیں، سگے خالو ہیں، تو حضرت مولا علی شیر خدا نے یہ نہیں کہا کہ پتر اتنے بندے آ گئے ہیں، تلواریں ہیں، محاصرہ ہے، باہر نہ نکلنا، بلکہ حضرت مولا علی نے خود اپنے دونوں بیٹوں کو تلواریں پکڑائیں اور حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہا پتر خیال رکھنا تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص حضرت عثمان غنی کا دروازہ نہ کراس کر پائے۔ خود اپنے بچوں کو، ہر جنگ میں حضرت علی ساتھ لے کے جاتے تھے۔ ہم تو بچوں کو دلیری سکھاتے ہی نہیں، بزدل۔ اور کچھ ہمیں بابے مل گئے، وہ کہتے ہیں منڈے نو سایا ہے، میں کہ بابے نو آپ سایا ہے، انہوں بھی کرو دم کراؤ، اس کو نظری سایہ آتا ہے۔ کیسے نادانوں سے پالا پڑ گیا۔ کیا ہوتا ہے وہ سایہ؟ اچھے بھلے سیانے نوجوان بتی بند کر کے اندر لیٹا ہوا ہے بچہ، بابا کہہ گیا انہوں سایہ ہے۔ بابا کہڑا کہہ گیا ہے؟ جڑا باہر روٹی لین آیا سی، بھی ایڈی پہنچی سرکار ہوندی تے ٹکر ہی گھر کھا لیندی۔ لوگوں کے قسمت کا حال بتاتا ہے، اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگتا پھرتا ہے۔ کیا مذاق بنایا ہم نے اپنے ساتھ۔ تھوڑے سمجھدار ہو جائیں، ہر بندے کی بات کا اثر قبول نہ کیا کریں۔ مومن کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں، جو جدھر لگاتا ہے چپ کر کے لگ جاتے ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کہتا ہے تو ڈٹنا سیکھ، رب کا نام لے کے ڈٹ جا، رب تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کر دے گا۔ کہیں کھڑے ہونا سیکھیں، جس کا جو ماننا آتا ہے وہ تباہی کر کے گزر جاتا ہے، بالکل قطعاً نہیں۔ تو امام حسین نے صحیح کو صحیح کہا، غلط کو غلط کہا، اور ڈٹ کے کہا، اور پورے وثوق سے کہا، اور پوری وہ حضرت امام ابو مالک کھڑے تھے نا، تو یہ بادشاہ بڑی بڑی غلط باتیں بھی کرتے ہیں۔ اچھا چلیں صحیح بتائیں آپ، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، کئی دفعہ کہ بات کوئی ہو جاتی ہے، کر لیتے ہیں، تو کوئی ساتھی توجہ دلاتا ہے کہ آپ تو بولتے بولتے یہ کہہ گئے، تو احساس ہوتا ہے اوہ یار غلطی ہو گئی، ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے جو محدثین تھے، بڑے بڑے لوگ، انہوں نے کہا یار ہماری یہ رائے تھی، پھر اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چل گیا، اب ہماری رائے بدل گئی ہے، اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے کر لیا۔ لیکن ہماری سیاسی جماعتوں کا حال یہ ہے کہ ان کے کسی کارکن سے پوچھے نا تمہارے لیڈر نے کبھی غلطی کی ہے؟ کیوں کیا نے؟ کیوں؟ معاذ اللہ یہ فرشتے کیا ہیں؟ یہ غلطی نہیں کر سکتے؟ اگر بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں یار یہاں ہم بھول گئے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی رائے سے رجوع کرتے، یہاں کیا حال ہو گیا؟ کس چکر میں ہم پڑ گئے؟ جماعتوں کو بت نہ بناؤ، وہ جماعتیں رہنے دو، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ۔ حضرت امام ابو مالک کھڑے تھے تو ہارون رشید بادشاہ تھا، کچھ بڑے خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں، نہیں جی نہیں سرکار آپ کی تو کیا بات ہے، کیوں جی اتنی تعریفیں کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں اس نے خرچہ کیا، مسجد بنوا کے دی ہے، یہ جناب چندے دیتا ہے۔ وہ خدا کے بندو، چندہ دینے کا مطلب یہ جو مرضی کہہ جائے۔ حضرت امام مالک ہارون رشید کے بڑے بادشاہ کے دربار میں کھڑے تھے، کسی بڑے کے، ہارون رشید تھا یا کوئی اور تھا، تو وہ نا مکھی بار بار بادشاہ کو تنگ کرتی۔ مکھی کئی دفعہ نہیں قابو آتی، 3-4 بندے بھی لگ جائیں تو نہیں قابو آتی، پکڑی نہیں جاتی، مکھی جو ہوئی، وہ مکھی بڑا تنگ کر رہی تھی، تو اس نے غلط جملہ کہہ دیا، غلط کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشے۔ کہنے لگا امام مالک سے کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو یہ مکھی کیوں بنائی؟ اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر رہا ہے معاذ۔ اب خوش آمدی کو بندہ ہوتا تو کہتا جی وہ مسئلہ یہ ہے جی، وہ اصل بات یہ ہے جی، آپ بیٹھیں جی، ٹھنڈے دماغ سے سمجھاتا ہوں۔ لیکن وہ نشے میں چور ہے نا، تخت پہ بیٹھا ہے، سخت بات کر دی کہ کیوں بنائی مکھی؟ تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، زور سے زمین پہ ماری، فرمانے لگے یہ مکھی نا اللہ نے تیرے جیسے لوگوں کا غرور توڑنے کے لیے بنائی ہے کہ سنبھالی تو تم سے مکھی بھی نہیں جاتی تو دعوے بڑے کرتے ہو۔
کہ تیرے جیسے بندوں کا غرور توڑنے کو بنائی ہے. چپ کر گیا, کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی تھی, آئندہ نہیں کروں گا. تو آپ جب جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں اور سچ کو سچ کہتے ہیں, حق کی تعریف کرتے ہیں, باطل کو بیان کرتے ہیں, پھر لوگ مخالفت کرتے ہیں. اب جب لوگ مخالفت کریں گے پھر تکلیف آئے گی, اور تکلیفیں بڑی سونی ہوتی ہیں. جب تکلیف آئے تو رب کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اب ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرو. یہ جب دکھ آتے ہیں نا, دکھ بندے کو نرم کر دیتے ہیں, بیماری نفسانی خواہشات کو ختم کر دیتی ہے. بیمار بندہ, اس کا کسی غلطی کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا, وہ پورا جڑ جاتا ہے اپنے رب سے, اس کے اندر سے نفسانی خواہشات ختم ہو جاتا. جب آپ دکھی ہوتے ہیں نا, پھر کوئی سجدے کا مزہ آتا ہے, پھر کوئی دعا میں لطف آتا ہے, پھر کوئی رب سے دل لگانے میں مزہ آتا ہے, پھر دل کرتا ہے کہ کوئی بندہ موجود نہ ہو, میں اکیلا ہوں مسجد میں, رج کے یاد کروں اپنے مالک کو. جب آپ صبر کرتے ہیں, قرآن پاک میں نا کم و بیش کوئی 99 کے قریب 90 سے زیادہ مرتبہ صبر کا ذکر ہے, اور محدثین نے تصریح کی ہے کہ کوئی 500 کے لگ بھگ حدیث پاک میں صبر کا ذکر ہے. حوصلے سے, صبر سے, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, صبر بندہ کر کے دکھائے, اس کے اندر حوصلہ ہو, دلیری ہو. ہم نہ جلد باز ہو جاتے ہیں, بعض بزرگ بھی ناراض نہ ہوں تو وہ بھی بڑے جلد باز, فٹافٹ کام ہونا چاہیے. بعض بچے بھی, بعض جناب سیانے لوگ, بڑی جلدی ہے. بندے نے روزہ رکھا ہوا نا گرمیوں کا, تو عصر کے وقت اگر وہ بڑا سوڑا پڑ جائے نا تو روزہ پھر کھل جاتا ہے. بولیے, بڑی جلدی ہے جی, بڑی ٹینشن ہے جی, بڑا لگ رہا ہے, تو کھل جائے گا یہ کہنے سے. اس نے کب کھلنا ہے؟ بولیے. آپ کو تکلیف ہو گئی, آپ کو خدا نہ خواستہ ڈاکٹر نے کہا چھوٹا سا آپریٹ کرنا ہے آپ کا, شام کو ٹھیک ہو جائیں گے جی؟ تو جلدی بڑی, درد بڑی ہو رہی, جلدی کریں ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر کہتا ہے پہلے خون ٹیسٹ کرا, پھر بلڈ پریشر اپنا چیک کرا, پھر شوگر چیک کرا, پرسوں رپورٹ آئے گی, پھر شام کو لے کے آنا, پھر ٹائم دوں گا, پھر ٹائم دے گا, پھر آپریٹ کرے گا, پھر دوائیاں لکھے گا, پھر آپ کو آرام کا مشورہ دے گا, پھر 2-3 ماہ لگیں گے, پھر طبیعت پوری طرح. تو کرنا کیا پڑے گا؟ صبر. کیا کرنا پڑے گا؟ صبر. صبر زندگی میں ضروری ہے. اگر صبر نہیں تو پھر کوئی کام بھی. اپنے مزاج میں حوصلہ لائیں, حلم ہو, بردباری ہو, صبر ہو, تحمل ہو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں, میدان کربلا پورا پڑھ لیں, آپ پوری تاریخ روایات کھنگال کے دیکھ لیں. سامنے تلواریں تھیں یزید کے لشکر کے پاس, امام کے پاس حوصلہ تھا. وہاں ظلم و جبر ہو رہا تھا, یہاں حوصلہ, حلم, بردباری, اعلیٰ ظرفی, کرم. دوستو, جب صبر اور تلواریں آپس میں ٹکرائی نا, صبر اور تلواریں, تو تلواریں ہار گئیں, صبر جیت گیا. صبر ہمیشہ جیت جایا کرتا ہے. بعض اوقات تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے, تھوڑا سا وقت. کچھ چیزوں کی لوگوں کو فوراً سمجھ نہیں آتی, ٹائم گزرنے کے وہ کافی دیر کے بعد احساس ہوتا, اوہو وہ تو ٹھیک تھا, احساس. لیکن آپ زندگی میں تھوڑا تحمل, تھوڑی بردباری. آپ یقین کریں, ہم جب لڑائیاں کرتے ہیں نا, کسی سے بحث کرتے ہیں, کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے یار زیادہ سخت بات ہو گئی. مانتے نہیں, لیکن بعضوں کا خیال ہوتا ہے یار اوہو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن وہ بات غصے میں نکل جاتی ہے, صبر ہوتا نہیں, پھر وہ خرابی ہوتی ہے. اپنی زندگی میں صبر. یہ تھوڑی بہت جو تکلیفیں آتی ہیں نا, میں گیا ہوا تھا سندھ کے سفر پر, تو موٹر وے سے, سکھر سے موٹر وے لاہور آتا ہے, اب سفر آسان ہو گیا ہے. تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا لو میاں اب سہولت ہو گئی تمہیں, اب تو سارا موٹر وے لاہور تک آسان ہو گیا. تو مجھے کہنے لگا نہیں حضرت صاحب یہ مشکل ہے. میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگے نیند آنے لگ جاتی ہے. بالکل سیدھی سڑک ہے نا, اگر کوئی سپیڈ بریکر ہو, کوئی رکشے والا بھی آئے, کوئی ریڑھی والا چاچا ناراض بھی ہو کہ ویک کے نہیں چلائی جاندی, تو بندہ تھوڑا جاگتا رہتا ہے.
تھوڑا نا وہ تو زندگی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں نا یہ تو بندے کو جگانے کے لیے آتی ہیں. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. ایک دفعہ اگر مشکل آئے تو اللہ 2 آسانیاں دیتا ہے. ہم نہ گھبرا جاتے ہیں. یہ دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں, یہ تو بڑے نفع بخش ہوتے ہیں, یہ تو فائدہ کرتے ہیں بندے کا. تکلیفیں جیسے جیسے زندگی میں آتی ہیں بندہ پالش ہوتا جاتا ہے. جیسے جیسے میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کبھی مشکل آ جائے اور کوئی بندہ ساتھ نہ بندے کے چلے, نہ رشتہ دار چلے, نہ دوست چلے, نہ گلی محلہ, کوئی ساتھ نہ چلے تو ہم شکوے کرتے ہیں. حالانکہ شکوے نہیں کرنے چاہیے. اگر یہ ساتھ نہ کوئی بھی چلے تو بندے کو اکیلے لڑنے کا حوصلہ نصیب ہو جاتا ہے. اسے پھر ہمت مل جاتی ہے کہ یہ سفر میں نے اکیلے طے کرنا ہے. تو امام علی مقام کی زندگی, یہ ساری چیزیں ان کو ملاحظہ کریں گے تو 4 باتیں کھل کے سامنے آئیں گی. پختگی ایمان کی, شوق اعمال صالحہ کا, بات کرنی ہے تو ہمیشہ حق کی کرنی ہے, سامنے کوئی بھی ہو کبھی جھوٹ کا ساتھ, اور چوتھی بات یہ کہ صبر, تحمل, حوصلہ. میں نے قرآن مجید ایک جگہ سے اور تلاوت کیا تھا, وہ بھی تھوڑی سی بات آپ سے عرض کرنی ہے, پھر میں بات ختم کرنے لگا ہوں. یہ جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت ہیں نا, ان کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے, بڑا خوب پیار ہے ان کا. کچھ لوگوں کی نا دکان تب چلتی ہے جب وہ ان کا اختلاف ثابت کریں, دکانیں تب چلتی ہیں. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان مایوس ہو گیا ہے, اب وہ لوگوں سے بت پرستی نہیں کرا سکے گا لیکن تمہیں لڑائے گا. ظالم ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کو لڑا دیتے. خدا کے بندو, تمہیں پتہ ہی نہیں تم کن کی بات کر رہے ہو. پہلے اپنی حیثیت دیکھو, یہ لوگ کتنی شانوں والے ہیں, تم کن کا تذکرہ کر رہے ہو. ان کے تو نام لیتے وقت کئی دفعہ ڈر آتا ہے کہ زبانیں بھی اس قابل ہیں کہ نہیں. قرآن مجید نے کہا محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, والذین معہ, اور جو ان کے ساتھ ہیں. یہ قرآن پاک کے 2 جملے ہمیشہ یاد رکھیں. تاریخ رکھیں سوال کے لوگ اپنے پاس. قرآن پاک نے 2 باتیں کی, فرمایا اشداء علی الکفار, یہ جو حضور کے ساتھ ہیں یہ کافروں پر سخت ہیں. رحماء بینہم, آپس میں بڑے مہربان ہیں. تو جب اللہ کہتا ہے آپس میں مہربان ہے, نہیں سمجھ آئی بات کی آپ کو؟ اللہ کہتا ہے کہ آپس میں بولیے, تو پھر اللہ کی بات ماننی ہے یا کسی لڑانے والے کی بات ماننی ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ آپس میں. باقی ہے رائے کا اختلاف, تو باپ بیٹے کا بھی ہو جاتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابا کہتا ہے یہ کام کر لیں, پتر کہتا ہے. حضور صحابہ سے مشورہ لیتے تھے. کئی دفعہ نبی پاک نے صحابہ کی رائے پہ عمل کیا, تو صحابہ میں بہت سارے معاملات اجتہادی ہوئے لیکن ان میں عداوت نہیں تھی, ذاتی رنجشیں نہیں تھیں, بغض نہیں تھا. ان کے دل ایک دوسرے کے حق میں نرم تھے. لہٰذا شرارت جلدی قبول کرتا ہے بندے کا دماغ, شرارتیں نہ قبول کریں. کوشش کریں کہ جو ان لوگوں کی تعریف کتاب و سنت میں ہمارے سامنے آتی ہے ہم صرف اسی تعریف پر عمل کریں. ایک بات صرف سن لیں اور میں اپنی بات کو سمیٹوں, آپ کو لطف آئے گا. تمام صحابہ حضور کے گرد بیٹھے تھے, اور جہاں سب لوگ بیٹھے تھے وہاں جگہ ذرا کم تھی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حضور کے ساتھ بیٹھے تھے. وہ آج بھی بالکل ہی حضور کے ساتھ ہیں. کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے, جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں بالکل ساتھ بیٹھے تھے. اچانک حضرت مولا علی شیر خدا آ گئے. کوئی صحابی بھی اٹھ کر جگہ دے دیتا اور سارے دینا بھی چاہ رہے تھے, لیکن حضرت مولا علی جیسے ہی آئے نا, سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے اور بازو تھام کے آگے جا کے بڑھ کے مولا علی کا بازو تھام کے حضور کے قریب لا کے بٹھایا. خود ذرا سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے. اب یہ حضور کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے تو بولنا کس نے تھا؟ کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی محبوب کے سامنے کوئی تبصرہ کرے, کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا, کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی. کوئی نہ بولا, خود رسول کریم بولے اور حضور فرمانے لگ گیا دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے. اور پھر حضور نے جو جملے کہے وہ یاد رکھنے والے ہیں. شیخ اسماعیل حقی نے اس کو لکھا ہے. نبی کریم فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے,
فضل والے لوگ ہی دوسرے کا فضل سمجھا کرتے ہیں. تو یہ تو صاحب عزت لوگ تھے, یہ تو ایک دوسرے کو عزتیں دیتے تھے. تم کون ہو جو عزتیں اتار رہے ہو؟ تم کون ہو جو اس طرح کا لہجہ اختیار کیے ہوئے ہو؟ تو ان لوگوں کا آپس میں گہرا تعلق, رب, پیار, محبتیں, خلوص, وارفتگیاں. تو کبھی بھی کسی ایسے شخص کے چکر میں نہ آئیں جو ہمیں ان لوگوں سے لڑانے کی صحیح کرے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے, جہاں بھول گئے ہیں اللہ درگزر کرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.